نفس جو ہے کسی حال میں بھی وہ آپ کا دوست نہیں ہوگا. اس کی اطاعت آپ کریں گے وہ آپ کو قعر مذلت میں دھکیل دے گا. یہ کسی حال میں تمہارا دوست نہیں ہو سکتا بلکہ ہمیشہ تمہاری ہلاکت کے در پہ رہے گا. لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو, اس کے سب سے بڑے عاشق بنے ہوئے ہو اور اس کی غلامی میں لگے ہو. اب تم نے جان لیا کہ نفس کافر کے ساتھ جنگ جہاد اکبر ہے, اور جب تک بد نصیبی کی یہ رکاوٹ یعنی نفس کافر درمیان میں ہے, سعادت ابدی اور دولت سرمدی سے بندہ محجوب ہے اور بارگاہ محبوب و مطلوب سے دور ہے. مطلب وہی ہے, جب تک نفس کے فندے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کی عبادات, آپ کے اعمال, آپ جو کچھ بھی خیر کا کام کرتے ہیں اس کی قبولیت کا کوئی جو ہے وہ چانس نہیں ہے, کیونکہ وہ سب گندا اور ناخالص ہو چکے, امپیور ہے. جب تک جو ہے عمل جو ہے وہ, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وَقَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا اس طرح کی آیت کریمہ جو ہے وہ جگہ جگہ قرآن میں جو ہے نفس کے تزکیہ کی جو بات آئی ہے, نفس کے تزکیہ کا فرمان تو خود جو ہے نبی قسم کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وہ آیت کریمہ میں کہ خود نبی جو ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں. تو تزکیہ بہت ضرور, تزکیہ کے بغیر جو ہے اللہ سے قرب پانا ناممکن ہے. حکایت ہے کہ خواجہ بایزید بستامی نے خدا بند عز و جل کو خواب میں دیکھا, پوچھا آپ تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب ملا کہ نفس کو چھوڑ دے اور آ جا. اصل جو ہے اللہ تک پہنچنے میں ہماری جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا نفس ہے, جس کی جانے انجانے میں ہم پیروی کرتے ہیں. یہ نہیں کہا